نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ اور یقیناً ہم لائے ہیں ان کے پاس کتاب فصلناہ علی علم جس میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا علم پر ہدی و رحمہ جو ہدایت ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں هل ينظرون الا تأویلہ نہیں انتظار کرتے وہ مگر اس کی حقیقت کا یوم یأتی تأویلہ جس دن آ جائے گی اس کی حقیقت یقول الذین نسوہ من قبل تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے بھلا دیا تھا اس کو پہلے سے قد جاءت رسل ربنا بالحق یقیناً آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ بس کیا ہے کوئی ہمارے لیے سفارشی فَيَشْفَعُوا لَنَا بس وہ سفارش کرے ہمارے لیے او نُرَدُّ یا ہم لوٹائے جائیں فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ بس ہم عمل کریں ان کے علاوہ جو ہم عمل کرتے تھے قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یقیناً خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو گئے ان سے جو وہ جھوٹ کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاعراف کا چھٹا رکوع آیت نمبر 52 اور 53 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے کہ کوئی پانی ہماری طرف بھی بہاؤ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ لقمہ ہمیں بھی دو، لیکن اہل جنت جواب میں کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس رزق کو کافروں پر حرام کی ہے، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا تھا، آج رحمت الہی نے ان کو بھلا دیا ہے۔ اس دن کی ذلت کو یاد دلانے کے بعد آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کیے ہیں، جو کتاب سراپا ہدایت ہے، جو کتاب رحمت ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو تاکہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اور ذلت کے عذاب سے
محفوظ رہ سکو۔ ارشاد باری تعالی وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِکتاب، اور یقیناً ہم ان کے پاس کتاب لائے۔ اس سے کتاب سے مراد عام کتاب ہے، قرآن مجید بھی اور پہلی آسمانی کتابیں بھی، چونکہ جہنم میں ہر امت کے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ جو جہنم میں چیخ رہے ہیں، جو پانی کا گھونٹ مانگ رہے ہیں، اور جن کو پیپ پلائی جا رہی ہے، اور جن پر بھوک مسلط ہے اور وہ کھانا مانگتے ہیں تو زقوم کا کانٹے دار درخت کھلایا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جئناہم بکتاب، ہم ان کے پاس کتاب لائے تھے، ہم نے انبیاء بھیجے تھے، ان کو کتابیں دی تھیں، اور ہم نے زبردستی ان کو نہیں منوایا، بلکہ فصلناہ علی علم، ان کتابوں میں ہم نے تفصیل سے علم پر بات کی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آپ دیکھیے، ایک مسئلے کا اللہ تعالیٰ جب شروع فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، پھر زبردستی اس کو نہیں منواتے، بلکہ اس پر مختلف طرح کے دلائل دیتے ہیں۔ کبھی عقلی دلائل دیتے ہیں، کبھی پہلے کتابوں سے یا پہلے نبیوں سے یا پہلی امتوں سے بات نقل کر کے لے آتے ہیں، اور کبھی اپنی وحی کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں دلائل دیے ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ شہنشاہ اور بادشاہ اور مالک الملک وہ بغیر دلیل کی بھی حکم دے تو ماننا لازم تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، سمجھایا، دلیل کے ساتھ سمجھایا، اور ایک دلیل کو اللہ نے بار بار بیان کیا۔ اللہ فرماتے فصلناہ علی علم، بڑے علم پر ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ میری کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے۔ ہر دور کے اندر جو کتاب اللہ نے نازل کی وہ ہدایت تھی، اور اب ہدایت قرآن پاک ہے۔ ارشاد باری تعالی 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی جانب جو بالکل سیدھی راہ ہے۔ سیدھے راستے پر اگر کوئی چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چلانے والی اللہ کی کتاب ہے۔ اور جب امت نے کتاب کو چھوڑا تب بھٹکے، کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا، اور یہی وہ کتاب ہے جو پوری امت کو جوڑنے کے لیے اور اکٹھا کرنے کے لیے اتفاقی نقطہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک ہوا حبل اللہ المتین، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ تو فرمایا سب اللہ کی اس رسی یعنی قرآن کریم کو تھامو اور مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور عضوا علیہا بالنواجذ، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے داڑھوں کے دانت کے ساتھ پختہ پکڑو۔ جیسے مثال کے طور پہ رسا کشی ہو نا، ایک طرف ایک آدمی ہے، دوسری طرف 5-7 بندے ہیں، اب وہ ایک آدمی 5-7 کے مقابلے میں کھڑا ہو تو ہو گیا رسا کھینچنے کے لیے، وہ کیا کرتا ہے کمر کے ساتھ بھی باندھ دیتا ہے، بازو کے ساتھ بھی لپیٹ لیتا ہے، اور داڑھوں کے دانت کے اندر بھی اس کو دبا لیتا ہے، اور کہتا ہے اب لگاؤ زور، پھر یا تو میں بھی نہیں رہوں گا یا پھر رسے کو نہیں جانے دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، میرے بندے بھی یوں چمٹ جاتے ہیں میری کتاب کو، لوگ کھینچیں ان کو ہٹائیں، لیکن وہ کہیں گے میرے بازو تو ٹوٹ جائیں گے، میرے داڑھیں تو نکل جائیں گی، لیکن اللہ کی کتاب کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے کتاب کو یوں تھام لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، کتاب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ فرمایا ہدی و رحمہ، کتاب ہدایت ہے، کتاب و رحمت ہے۔ جنہوں نے ایک بار قرآن سنا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کہتا ہے صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین، جب قرآن سنا انہوں نے تو دل کی دنیا بدل گئی اور واپس اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد
فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب تھی ہم اس پر ایمان لائے، آج کے بعد شرک سے توبہ ہے ہماری۔ رب کہتے ہیں قرآن پاک کو سنو تو صحیح، یہ کتاب کیا ہے؟ ہدم و رحمہ، ہدایت ہے اور رحمت ہے، کوئی زحمت نہیں ہے کہ جناب قرآن سنیں گے یا عمل کریں گے بڑی مشقت میں پڑ جائیں گے۔ فرمایا کوئی نہ، یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ آج جو مشقتیں ہم نے بنائی ہیں اپنے لیے وہ تو خود بنائی ہیں نا، شریعت نے تو ہمیں مشقتوں میں نہیں ڈالا۔ شریعت نے تو مثال کے طور پہ شریعت نے نکاح کا حکم دی ہے، آسان حکم دی ہے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو ہم نے خود بنایا ہے نا۔ قرآن پاک کے حکم پہ عمل کرے تو نیری رحمت ہی رحمت ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، یقیناً اس کا تو شبہ اور شک والی بات ہی نہیں۔ لیکن ہے کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، قرآن پر یقین رکھتے ہوں کہ واقعی یہ رب کا کلام ہے اور واقعی اس کے اندر ہدایت ہے اور واقعی اس کے اندر رحمت ہے۔ اللہ ہمیں یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کہتے ہیں میں نے یہ تو بیان کر دیا، لیکن جو لوگ نہیں مانتے وہ کس انتظار میں ہیں؟ کیا اس کی حقیقت کے انتظار میں؟ کیا مطلب؟ قرآن نے کہا عذاب آئے گا، تو کیا وہ حقیقت یعنی عذاب جب حقیقت میں آ جائے پھر مانیں گے؟ قرآن نے بتایا قیامت آئے گی، کیا قیامت کا سور پھونکا جائے گا وہ تب مانیں گے؟ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ هل ينظرون الا تأویلہ، وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، اس کی حقیقت کا۔ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جو قرآن نے کہا وہ بات پوری ہو جائے اور تب ہم مانیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ نام بھی گزر گیا۔ وہ کس انتظار میں ہیں؟ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر۔ وہاں فرمایا تین چیزیں، یہ اس انتظار میں ہیں کہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس اللہ آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے، جیسے قوم عاد کے پاس اللہ کا عذاب آیا۔ بادلوں کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، وہ بادل آ گئے جی، دیکھو بارش برسنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو وہ بارش سمجھ رہے تھے ریح فیہا عذاب علیم، اس کے اندر سخت ہوا تھی، تند و تیز طوفان تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب تھا۔ یہ ہے تعویل، قرآن نے ڈرایا عذاب سے، حقیقت یہ ہے کہ عذاب آ جائے اور پھر کوئی نہ بچے۔ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اللہ نے وہ طوفان چلایا، اور پھر اللہ نے پوری قوم کو نیست و نابود کر کے سوال کیا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب کوئی باقی بچا تو سر اٹھائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا، جیسے وہ تباہ ہوئے، جیسے قوم لوط تباہ ہوئی، جیسے قوم سمود تباہ ہوئی، جیسے قوم شعیب تباہ ہوئی، کیا یہ لوگ بھی اسی انتظار میں ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے اور پھر مانیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یا دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں وہاں پر والملائکہ، یا اس انتظار میں ہیں کہ موت والے فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور یہ پھر ایمان لائیں گے، جیسے ابھی اسی پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، جب میرے فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آ جائیں گے، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، پھر مار مار کے پوچھیں گے وہ کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ فرمایا اس وقت مانو گے جب فرشتوں کے تھپڑ کھاؤ گے، اس وقت مانو گے جب میرے عذاب کی بھیڑ چڑھو گے، یا قیامت آ جائے یا قیامت کی کوئی نشانیاں آ جائیں پھر مانو گے۔ فرمایا اس وقت سے پہلے ایمان قبول ہے، پھر ایمان قبول ہے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، وہ اس کی حقیقت اور انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کی حقیقت آ گئی پھر کیا ہوگا؟ پھر تو تم بڑے مانو گے لیکن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت یقول الذین نسوہ من قبل، اس وقت کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پہلے بھلا رکھا تھا،
پہلے اللہ کی آیات کو بھلا رکھا تھا، موت کے وقت کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے پاس رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے۔ رب العالمین فرماتے اب تمہیں سمجھ آئی ہے، پہلے جب میرے نبی سمجھاتے تھے تب کیوں نہیں مانتے تھے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈالا تمہیں کثرت کی حرص نے، یہاں تک کہ جا کر تم قبروں کو دیکھ لو گے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، بالکل ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ یقینی علم کے ساتھ تمہیں پتہ چل جاتا ہے جو رب کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، جو رب کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم دوزخ کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم یقین والی آنکھ کے ساتھ دیکھو گے۔ آج اللہ کی بات پر یقین کر لو، ورنہ دیکھنا پڑے گا آنکھ کے ساتھ۔ اس لیے فرماتے ہیں اس وقت جب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً رب کے رسول حق کے ساتھ آئے۔ فہل لنا من شفاء فیشفعوا لنا، بس اب کوئی ہے ہمارے لیے سفارشی جو سفارش کرے ہماری؟ اب سفارشی ڈھونڈیں گے، اب کیا ڈھونڈیں گے؟ سفارشی ڈھونڈیں، لیکن سفارش ایسی کرنے والا تو کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نہ بخشنا چاہے اور کوئی زبردستی منوا لے اللہ تعالیٰ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اذن کے بغیر کون ہے جو سفارش کرے؟ وہاں تو کوئی بات نہیں کر سکے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، رب بھی ہوگا، آئے گا، کرسی عدالت پر آئے گا، اور فرشتے تو سارے قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، بولے گا بھی کوئی نہیں، بولے گا وہی جس کو کون اجازت دے گا؟ اللہ۔ قیامت کا دن ہے، انبیاء کے پاس امتیں جا رہی ہیں سفارش کرو، حالات بڑے خراب ہیں، نبی آگے جواب میں کہیں گے رب آج بڑا غصے میں ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں کہ جا کے بات کر سکے۔ پھر میرے نبی امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امتیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی اجازت تو مجھے بھی نہیں ہوگی کہ جناب میں سفارش کروں، اجازت تو نہیں ہوگی، لیکن پھر میں ایک اور کام کروں گا، مقام محمود پر جا کر اللہ کی حمدیں بیان کروں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا، اللہ کا سجدہ کروں گا۔ اب سفارش نہیں، اللہ کی تعریفیں، سفارش نہیں، اللہ کا سجدہ، سفارش نہیں، اللہ کی حمدیں، یہاں تک کہ رب اجازت دیں گے ارفع راسک سل توتا، میرے محبوب سر اٹھاؤ اور مانگو آپ کو دیا جائے گا، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہوا اذن، یہ کیا ہے؟ اذن۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اذن کے بعد پھر آپ سفارش کریں گے، بغیر اذن کے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ فرمایا یہ کیا بات ہوئی، آج مانتے نہیں ہو اور پھر دن قیامت کی ڈھونڈو گے کوئی سفارشی ہو؟ اللہ فرماتے ہیں پھر کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَاء، کیا ہے کوئی ہمارے لیے سفارشی؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تاکہ وہ سفارش کریں ہمارے لیے۔ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، جب ہم واپس لوٹائے جائیں یعنی دنیا میں، بس وہاں جا کر ہم وہ عمل کریں جو پہلے نہ کرتے تھے۔ پہلے تو غلط کام کرتے رہے، اب جناب جا کر بڑے نیک بن جائیں گے، اب تو شریعت کے مطابق عمل کریں گے اور اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور یہی مضمون سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں بھی ہے کہ جب موت آتی ہے مجرم کی، کہتا ہے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تھوڑی مہلت دیجئے، جو عمل پہلے نہ کر سکا نا نیک، اب وہ کرنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوگا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا اس وقت بھی بندہ کہے گا او نردو، کیا ہم لوٹائے جائیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، وہ عمل کریں جو پہلے نہ کرتے تھے۔ رب کہتا ہے یہ تو ساری باتیں ہیں، اصل بات کیا ہے؟ قد خسروا انفسہم، یقیناً انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، بازی ہار گئے وہ، بس ناکام ہو گئے وہ۔
اب چاہے وہ چیخیں، چاہے وہ سفارشی ڈھونڈیں، چاہے وہ واپسی کے مطالبے کریں، جو مرضی کرتے رہیں، قد خسروا انفسہم، انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو دنیا میں جھوٹ کرتے رہے نا سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی دنیا میں یہ کہتا رہا کہ میں تجھے چھڑا لوں گا، جو مرضی کرو، آج وہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جن کی اتباع کی گئی وہ اپنے اتباع کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، عذاب دیکھیں گے، اور وہ اتباع کرنے والے کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ایک بار دنیا میں پھر جانا ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا؟ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم بھی اسی طرح بیزار ہوتے تم سے جس طرح آج تم نے منہ پھیر لیا ہم سے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن دنیا میں لوٹنے والی بات تو ہوگی کوئی نہ، پھر جہنم میں سارے اکٹھے ہوں گے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، حسرت دلانے کے لیے اللہ ان کو سامنے رکھے گا، ایک دوسرے کو دیکھتے رہو، لام تان کرتے رہو، افسوس کرتے رہو، لیکن بس ہو گیا، بازی ہار گئے، اب دنیا میں جانے والی بات کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں بازی ہارنے سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور یقیناً لائے ہم ان کے پاس کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے تفصیل سے بیان کیا اس کو علم پر، هُدًى وَرَحْمَةً، جو ہدایت اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا، نہیں انتظار کرتے وہ مگر اس کے انجام کا، یوم یأتی تأویلہ، جس دن آ جائے گیا اس کا انجام، اس کی حقیقت، یقول الذین، تو کہیں گے وہ لوگ، نسوہ من قبل، جنہوں نے بھلا رکھا تھا اس کو پہلے سے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، فہل لنا من شفعاء، بس کیا ہے کوئی ہمارے لیے سفارشی، فیشفعوا لنا، تاکہ وہ سفارش کرے ہمارے لیے، او نردو، یا ہم لوٹائے جائیں، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، بس ہم عمل کریں ان کے علاوہ جو ہم عمل کرتے تھے، قد خسروا انفسہم، یقیناً نقصان اٹھایا، یقیناً خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔